وصیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی حفظہ اللہ دوسرا واقعہ جو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مکہ میں گئے، اور یہاں سعودی عرب میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں ہر شہر میں گورنمنٹ کی زیر نگرانی ایک مذہبی امور کا جو ہے وہ ایک سینٹر، جسے مرکز الدعوہ یا مرکز الجالیات کہا جاتا ہے، وہ قائم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، مکہ میں جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، وہاں پر میں ایک وہاں کے جو رئیس ہیں ان سے ملا، تو وہ مجھے باہر حرم کی طرف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب حرم کے پاس سے گزر رہے تھے، حرم مکی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ عبدالرحمن، یہ جو عمارت ہے، یہ جو سامنے یہ جو ہوٹل نظر آ رہا ہے، یہ ہوٹل آپ کے خیال میں کتنے کا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہوٹل جو تھا وہ کافی جو ہے عالی شان ہوٹل تھا، اور حرم کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا، حرم سے ملحقہ ہوٹل تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب حرم کے اتنے پاس تھا کہ اگر آپ ہوٹل کی کھڑکی سے اگر آپ کی کوئی چیز گر جائے تو وہ سیدھی حرم مکی جو ہے اس کے صحن میں جا کر گرے گی، اس طرح سے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم 700-800 ملین ریال تک کا ہوگا، یعنی کہ 70-80 کروڑ روپیہ پاکستانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیر بہرحال اس ہوٹل کا جو مالک ہے، میں اس شخص کو جانتا تھا، اور اکثر میرا کبھی نہ کبھی جب بھی وہ یہاں پہ مکہ میں وہ شخص آتا تھا تو میرا اس سے ملاقات ہوتی تھی میری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا اس شخص کو ملاقات کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وصیت کرنا جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اسے کوئی نہ کوئی وصیت ضرور لکھوا لینی چاہیے، اور اسے محفوظ رکھنا چاہیے کسی جگہ پہ، تاکہ وہ وصیت اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔ وہ کسی بھی خیر کے کاموں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جیسے کہ اسلام میں ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے مال کے حوالے سے، اپنے مال کا جو 1/3 حصہ ہے اس کے حوالے سے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی وصیت کر سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو بعد کے لواحقین ہیں ان کے اوپر فرض ہیں اور لازمی ہیں، اور اگر حکومت وقت جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ داری اگر لیتی ہے، اگر مسلمان حکومت ہے تو وہ 1/3 اس کا مال جو ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے وہ ضرور اسے خرچ کروائیں گے ان کاموں میں جس کاموں کے لیے یہ شخص جو ہے وہ کہہ کر گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے بہرحال بہت دفعہ سمجھایا، لیکن اس شخص نے میری نہیں سنی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اور پچھلے دنوں بغیر کسی وجہ کے بالکل صحت مند انسان جو وہ تھا، اچانک سے اس کی موت ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا صرف یہ ایک ہوٹل نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری اور بھی پورے سعودی عرب میں اس کی پراپرٹیز ہیں، اور کافی اس کا بینک بیلنس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور صرف ایک بیوی ہے اس کی، اور باقی اس کے بھائی وغیرہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کا جو حصہ ملنا تھا وہ اسے مل گیا، اور اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کو جو حصہ ملا اس کا، فی بھائی، اس کے شاید کوئی 3-4 بھائی تھے، فی بھائی جو ہیں ان کو کسی مطلب 200-300 ملین ریال جو ہے، یعنی تقریباً 25 یا 30 کروڑ روپیہ جو ہے پاکستانی، وہ اس کے بھائیوں کو اس کی وراثت میں سے ملا، اور چونکہ اس کی کوئی وصیت نہیں تھی اس لیے اس کے مال میں سے ایک پیسہ، ایک دھیلا بھی کسی خیر کے کام پر اس شخص کے نام پر خرچ نہیں ہوا جس کا اسے فائدہ پہنچے آخرت میں، یا اس کے لیے وہ چیز صدقہ جاریہ بنے۔